کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں اور ان کے مقدمے کے ساتھ ہیں۔ یہ پاکستان کی تکمیل کا مقدمہ ہے اور اس کا ادھورا ایجنڈا ہے۔ اس وقت بھارت کشمیر میں جو کچھ کر رہا ہے، 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو اس نے شہید کیا ہے، لاکھوں لوگوں کو معذور کیا ہے، ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا ہے، ہزاروں لوگ اس وقت بھی جیلوں میں موجود ہیں۔ کشمیر کی حریت کے بڑے بڑے رہنما اس وقت جیلوں میں موجود ہیں۔ کتنی جماعتیں ہیں جن کو اس نے بین کیا ہوا ہے، یاسین ملک ہو یا شبیر شاہ اور ایک عظیم خاتون آسیہ اندرابی ہو اور ان کے ساتھ ان کی 34 خواتین ہوں، وہ سب اس وقت تہاڑ جیل میں ہیں اور اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ ہم جھکیں گے نہیں، ہم دبیں گے نہیں۔ اور پاکستانیوں، تم ہماری پشت پر کھڑے ہو جاؤ، اگر تم پیچھے ہٹتے ہو تو ہم میں مایوسی ضرور پھیلتی ہے، لیکن وہ لوگ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم بھارت کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو جانیں دے رہے ہیں، جو جیلوں میں موجود ہیں، جن کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، جن کے اوپر لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے، جن کے بچوں کو پیلٹ گنوں سے فائر کر کے انہیں نابینا کر دیا جاتا ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ خاموشی اختیار کر کے برہمن سامراج کا ساتھ دیتے ہیں یا اس نریندر مودی کا ساتھ دیتے ہیں جو گجرات کا قصاب ہے، وہ نریندر مودی جو ہندوتوا کا علم بردار ہے، وہ بی جے پی جو RSS کا سامنے سیاسی چہرہ ہے۔ در حقیقت وہ فاشسٹ لوگ ہیں، در حقیقت وہ نسل پرست لوگ ہیں، در حقیقت وہ ہندوتوا کا خواب دیکھنے والے اور اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھنے والے لوگ ہیں۔ ان کے خلاف اگر مزاحمت کشمیر میں موجود ہے تو پورے پاکستان کو ان کی پشت پر کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں حکومت پاکستان سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معذرت خواہانہ رویوں کو ختم کیا جائے۔ گزشتہ چند برسوں میں بھارت اور اس کی رانیں پاکستان میں کتنے ہی لوگوں کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا ہے۔ یہ ہماری آزادی خود مختاری پر حملہ ہے، ہماری سوورنٹی پر حملہ ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کی طرف سے جب اس کی مذمت نہیں کی جاتی اور بھارت کو ایکسپوز نہیں کیا جاتا تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ڈیل کر کے بیٹھے ہیں۔ حکومت کو واضح طور پر یہ بھی اعلان کرنا چاہیے کہ جنرل باجوہ کے زمانے میں جتنی باتیں ڈیل کے حوالے سے چلی تھیں اس کی حقیقت کیا ہے، اور پوری پاکستانی قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہم کسی جرنیل کی ڈیل کو نہیں مانتے، ہم کسی وزیر اعظم کی ڈیل کو نہیں مانتے۔ یہ 25 کروڑ لوگوں کا معاملہ ہے، یہ 1 کروڑ سے زائد 1.5 کروڑ سے زائد کشمیریوں کا معاملہ ہے۔ ریاست جموں و کشمیر، ان کا یہ حق ہے کہ انہیں رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ملنا چاہیے، حق خود ارادیت ملنا چاہیے، اور یہ حق خود ارادیت پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی قرارداد یہ کیوں پاس ہوئی تھی؟ اس لیے ہوئی تھی کہ جب بھارت نے 27 اکتوبر 1947 میں اپنی فوجیں وہاں اتاری تھی تو پھر اس کے بعد غیرت مند قبائل پاکستان سے چلے تھے اپنے قبائلی بیلٹ سے اور جا کر انہوں نے جہاد کیا تھا اور بھارتی فوج کو اسی وقت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا، گلگت بلتستان کو آزاد کروایا تھا، آزاد ریاست جموں و کشمیر کو آزاد کروایا تھا، سری نگر کے دروازے تک پہنچ گئے تھے، اور اگر ان کے قدموں کو روکا نہ جاتا تو اس وقت بھی جہاد ہی کے ذریعے پورا کشمیر آزاد ہو جانا تھا۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ان کے قدموں کو روک دیا گیا اور پھر اس وقت جواہر لال نہرو دوڑے دوڑے اقوام متحدہ پہنچے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ کسی طرح سیز فائر کروایا جائے، اور خود سب نے تسلیم کیا تھا کہ حق خود ارادیت پلیبسائٹ یہ کشمیریوں کا حق ہے، اور آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، لداخ ہو، جموں ہو یا مقبوضہ کشمیر، ان ساری آبادی پر مشتمل ایک ریفرنڈم کیا جائے گا، ایک حق خود ارادیت کا ایک پورا کا پورا جو ہے وہ عمل سامنے آئے گا، اور اس کے نتیجے میں کشمیری پھر یہ طے کریں گے کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ اور کشمیریوں کو جب یہ حق خود ارادیت نہیں ملا تو انہوں نے اپنی جد و جہد سے یہ طے کر دیا کہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ آج بھی جب ان کو قتل کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، تو گھر والے بھی یہ کہتے ہیں، اور یہ جو شہید جد و جہد کے میدان میں ہوتے ہیں
وہ پہلے سے وصیت کر کے جاتے ہیں میدان کارساز میں کہ ہمیں پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا جائے. جب وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کھڑے ہیں اور ان کا ایک عظیم رہنما سید علی گیلانی جو پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ہے. لوگ نیلسن منڈیلا کو یاد رکھتے ہیں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ سید علی گیلانی کو پوری دنیا کے حریت پسندوں کے لیے رول ماڈل بنا کر پیش کیا جائے کہ جس کی 30 35 40 سال کی زندگی جیلوں میں گزری ہے.